سورۃ الکافرون ایک رکوع 6 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے اور یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 109 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون کو ربع یعنی قرآن کے چوتھائی حصے کے برابر فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی وہ ربع چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ یہ سنن الترمذی کتاب فضائل القرآن کی حدیث ہے۔ سورہ کافرون یہ کافروں کے گرد گھومتی ہے، اسی لیے اس سورت کا نام کافرون رکھا گیا۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلحت کی دعوت دی۔ کہنے لگے کہ 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت کی نازل کردہ اس صورت نے ایمان و کفر، موحدین و مشرکین کے درمیان ہمیشہ کے لیے حد فاصل قائم کر دی اور بتا دیا کہ توحید اور شرک 2 متصادم نظام ہیں، دونوں میں کسی صورت میں کوئی مصلحت نہیں ہو سکتی۔ یوں کفار و مشرکین کی امیدوں پر ہمیشہ کے لیے پانی پھر گیا، خاتمہ کر دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے یہ بات واضح کر دی کہ ایمان میں کفر کی، توحید میں شرک کی ذرہ سی بھی ملاوٹ قبول نہیں ہو سکتی۔ کسی صورت بھی ایمان میں کفر کی اور توحید میں شرک کی ملاوٹ قبول کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ دونوں الگ الگ راہیں ہیں، اور نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے اللہ رب العزت نے یہ کہلوا دیا، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ میں اپنے دین پر قائم ہوں اور تمہارے ساتھ اس طرح کی کسی قسم کی کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ پھر سورۃ النصر ہے، یہ سورۃ الفتح بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ 1 رکوع 3 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 110 ہے۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح سے لیا گیا ہے، سورۃ النصر یا سورۃ الفتح۔ اس سورت کو الوداعی سورت بھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ اترنے والی پوری صورت آخری صورت ہے، اور اس صورت میں اشارہ ہے کہ اللہ کے حبیب اپنے جان نثار غلاموں کو الوداع کہنے والے۔ اس صورت کا ایک نام فتح ہے، جس میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دین اسلام کا آغاز کیا تو اس وقت اس کو قبول کرنے والے اکا دکا تھے، لیکن اب اسلام کا غلبہ عام ہو گیا ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے آپ کو اللہ کی
تسبیح اور تحمید کرنے کا حکم دیا اور اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا۔ انہو کان توابا، بے شک وہی اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر سورۃ اللہب ہے، یہ 1 رکوع 5 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ اللہب کا نمبر 111 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب۔ سورۃ اللہب میں مشہور زمانہ گستاخ رسول ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر ہے۔ ابو لہب وہ بد نصیب اور بدبخت شخص ہے جس کی مذمت میں اللہ رب العزت نے یہ پوری سورہ لہب نازل فرمائی۔ اس بد نصیب نے نبی علیہ السلام کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کیا اور نازیبا الفاظ کہے۔ جب نبی علیہ السلام کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اللہ واحد کی توحید کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ ہم نے ابو لہب کو ہاتھ اس لیے تو نہیں دیے تھے کہ وہ ان ہاتھوں کے ذریعے سے ہمارے نبی کی طرف اشارہ کرے، ان کی توہین اور تنقیص کرے۔ یہ ابو لہب جو اپنے مال اور اولاد پر بڑا غرور کرتا ہے، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ مال اولاد اسے اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے۔ ابو لہب کی بیوی حضور کو ستاتی تھی، آپ علیہ السلام کے رستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ ابو لہب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جلدی رسوا ہو کر شعلہ زن آگ کا ایندھن بنے گا اور اس کی بیوی لکڑیاں اٹھا کر لانے والی انتہائی ذلیل اور رسوا کن عذاب میں مبتلا ہوگی۔ اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ چنانچہ دونوں کا حشر بالکل ایسا ہی ہوا جس طرح میرے رب نے سورۃ اللہب میں فرمایا۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے ہر بے ادب اور ہر گستاخ کو یہ صاف صاف بتا دیا ہے کہ اگر تمہارے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکلا یا کوئی ایسا فعل صادر ہوا جس سے میرے حبیب کی شان میں بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے تو یاد رکھو غضب الہی کی چنگاری کوندے گی، تمہیں جلا کر خاک کستر کر دے گی اور تمہیں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا جائے گا۔ یاد رکھو معمول یہ ہے کہ جس پر الزام لگے جواب وہی دیتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام پر کوئی الزام لگا، مجنون، کاہن اور شاعر جب لوگوں نے آپ کو کہا تو رب تعالیٰ نے جواب دیا۔ یہاں ابو جہل نے، یہاں ابو لہب نے آپ کی طرف تنقیص کے لیے ہاتھ کا اشارہ کیا تو اللہ نے خود جواب دیا، اور یہ بات قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو سمجھا دی کہ میں خود اپنے حبیب کی عزت اور ناموس کا محافظ ہوں، اس کا مددگار ہوں، اور نبی علیہ السلام کی عزت ناموس پر پہرا دینا، عزت اور ناموس کی بات کرنا، یہ میرے رب کی سنت، میرے رب کا طریقہ ہے،
اور جو بھی شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں تنقیص کرے گا کسی الفاظ کی صورت میں یا فعل کی صورت میں، اس کا حشر ابو لہب اور اس کی بیوی کی طرح ہوگا جو ذلیل اور رسوا ہوئے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سامان بنے۔